ہمارے لوگ، ہمارا بڑے بھائی ہم سے کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے صوبوں کے لوگ ہیں. ہم انہیں کچھ نہیں کہتے. چھوٹے صوبے کے لوگوں نے، جن میں سائیں جیمز سید صاحب شامل تھے، چھوٹے صوبے کے لوگوں نے جو قربانیاں وہ اپنے وطنوں کی آزادی کے لیے انگریز سامراج کے خلاف دی، اس وقت میں کسی کا نام نہیں لیتا. آپ انگریزوں کے گھوڑے پالتے تھے، آپ ان کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمان مملکتوں پہ حملہ ہوتے تھے. جب پاکستان بنا، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، خان عبدالغفار خان، شاہد سائیں جیمز سید بھی شامل تھے، عبدالصمد خان اچکزئی، انہوں نے باقاعدہ کراچی میں میٹنگ کی. اس میں قرآن کریم کی اس آیات کا حوالہ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ ہم سیاست میں اس راستے پہ نہ تھے جس پہ جناح صاحب تھے، لیکن ہم نے وطن کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں. اب جب وطن تقسیم ہوا ہے تو ہمارے در سن پاکستان میں ہے، گلستان پاکستان میں ہے، چارسدہ پاکستان میں ہے. ہم آپ کے ساتھ اس قرآن کریم کی آیات کے مطابق، جس میں اللہ پاک ہر مسلمان کو حکم دیتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. جب انسان کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی خیر کا کام ہو آپ اس میں تعاون کریں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم اور گناہ کا کام ہو اس میں آپ نے تعاون نہیں کرنا. ہم اس آیات کی روح سے آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں. پھر انہوں نے پیپلز پارٹی کے نام سے پارٹی بنائی 1947 کے فوراً بعد، اور اس کا منشور کیا تھا؟ اس کا منشور یہ تھا کہ غریب انسانوں کی سیاست کی جائے گی، روس اور امریکہ کی سیاست میں غیر جانبدار رہا جائے گا، اور ایک سوشلسٹ بنیاد پہ نئے پاکستان کی تعمیر ہوگی. لیکن بدقسمتی سے، جیسے زین بھائی نے کہا، باقی مقررین نے کہا، پاکستان بنتے ہی ان سب کو جیلوں میں ڈال دیا. 6 سال بعد وہ جیلوں سے نکلے. یہ بھی ان کا احسان ہے، یہ بھی چھوٹی صوبوں کے اکابرین کا احسان ہے کہ انہوں نے پہلی جمہوری پارٹی نیشنل عوامی پارٹی کے نام سے تشکیل دی، جس میں سندھ سے سائیں جیمز سید صاحب، سندھ ہاری کمیٹی کے حیدر بخش جتوئی صاحب، محمود اللہ عثمانی صاحب کراچی سے، بلوچستان سے غوث بخش بزنجو، شہزادہ کریم خانقلات کے بھائی، بلوچ علاقے سے گل خان نصیر، میر غوث بخش بزنجو، اور پشتون علاقے سے خان عبدالصمد خان اچکزئی اور ان کے ساتھی، بنگال سے پروفیسر مظفر، عبدالحمید خان باشانی، اور پنجاب سے آزاد پاکستان پارٹی کے مشہور کمیونسٹ رہنما تھے، نام یاد آ جائے گا، افتخار، میاں افتخار حسین. انہوں نے پارٹی تشکیل دی، نیشنل عوامی پارٹی. اس کا منشور یہ تھا کہ ہر انسان کا ووٹ ہوگا، عورت کا بھی ووٹ ہوگا، اور ووٹ نہیں تھا اس وقت، مرد کا بھی ووٹ ہوگا. امریکہ اور روس کے درمیان ہم غیر جانبدار رہیں گے، ایک فیڈریشن ہوگی، طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہوگی، خارجیہ اور داخلی پالیسیاں وہاں سے نکلیں گی، اور پاکستان میں انسانوں کی بادشاہی رہے گی. کوئی دوسری پارٹی نہیں تھی، ایک پارٹی جو تمام قوموں کی وطن دوست شخصیتوں پہ مشتمل کی، سندھی، پنجابی، سرائکی سے ایک آدمی جی ایم سید صاحب کے گھر میں تصویر ہے، اس میں وہ ہاشمی
सराकी बिल से था। ये वाहिद पार्टी थी जो पाकिस्तान को एक जमहूरी मुल्क बनाने का दावा रखती थी। उसके मुकाबले में सरकारी मुस्लिम लीग थी। उस पार्टी के खौफ से जो 58 में इंतखाबात हो रहे थे, उस पार्टी के तमाम अकाबरीन को मार्शल लॉ लगाकर जेल में डाल दिया गया। मैं मजीद नहीं जाता, लंबी छोटी बातें नहीं करता। पाकिस्तान के आइन को अगर आप उठाएं, उस पर लिखा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आप सब उर्दू भी जानते हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं। ये तीनों बातें सच नहीं है। न ये मुल्क इस्लामी है, न ये मुल्क जमहूरी है, न ये मुल्क पाक लोगों के रहने की जगह है। यहाँ बात होती है कि हम अगर कोई हमसे पूछना चाहे, हम आपको नुस्खा देते हैं। मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ कि मैं सिंधी मानू का भी चाचा हूँ, मैं बलोच मानू का भी चाचा हूँ, सराइकियों का भी, पंजाबियों का भी, पश्तूनों का भी। आए हमें आपको पाकिस्तान चलाने, पाकिस्तान बचाने का सादा नुस्खा देते हैं। आप अजीब किस्म के नजरियात उठाते हैं। जी हम पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल हम पाकिस्तानी हैं। सिंधी बहनों, सिंधी भाइयों, आप ये सवाल पूछे लोगों से कि 13 अगस्त को मैं क्या था। 13 अगस्त को सिंध धरती में रहने वाले लोग कौन थे? बलोच वतन के रहने वाले कौन थे? पश्तून वतन के रहने वाले कौन थे? पाकिस्तान की जोग्राफिया में रहने वाले लोग कौन थे? वो पाकिस्तानी नहीं थे। जो कुछ थे वो पाकिस्तानी नहीं थे। पाकिस्तान 75 साल 76 साल का बच्चा है, जबकि सिंध धरती हजारों बरसों की धरती है। बलोच धरती हजारों धरती की धरती है। पश्तून धरती हजारों, पंजाबी धरती भी। सिंध धरती सिंधियों को किसी ने खैरात में नहीं दी। सिंध धरती सिंधियों को किसी ने ज़कात में नहीं दी। बलोच धरती बलोचों को किसी ने ज़कात में नहीं दी। इसी तरह पश्तून धरती, पंजाबी धरती, सराइकी धरती, ये धरती हमें मालूम और नामालूम हजारों लाखों इंसानों के सरों की कुर्बानी से हमें मिली है। और ये हमारा वतन है, इसको हम बचाएंगे हर कीमत पे। हमने ये बात करनी है हर एक से। आप पाकिस्तान चलाना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह। आप सिंधी मानू से कहें। सिंधी मानू, सिंध में जो अल्लाह पाक की नियामतें हैं, उस पे आपके बच्चे का हक है। आपके साहिल व वसाइल पे पैराक आपका है। यही बात बलोच से कहें, यही बात सराइकी से कहें, यही बात पंजाबी से कहें, यही बात पश्तून से कहें। पाकिस्तान एक बेहतरीन गुलदस्ता बन जाएगा। आपने जिस तरह सिंधी हुसैन ने कहा, पाकिस्तान जिस अंदाज में उन्होंने चलाया है, शायद बिल्कुल ये वो कहते हैं पाकिस्तान इस्लाम का किला है। इस्लाम का किला एक सेंस में है कि इसमें इस्लाम कैद है। इस्लाम कैद है, उसको कैद किया गया है। और यहां पाकिस्तान का अभी तक जो चलाया गया था कुछ वक्त पहले, ये कौमियतों का एक जेलखाना, कौमियतों का एक जेलखाना है, एक पंजरा है। पंजरा अगर हीरे का भी वो पंजरा होता है, पंजरा अगर सोने का भी वो पंजरा होता है, पंजरा दुनिया जहां की बेहतरीन पत्थरों का होता है, वो पंजरा होता है। अभी मर्जी आपकी। पाकिस्तान चलाने वालों, एक रिश्ता है गुलाम और आका का। आपने पंजरा बनाया है, उसमें लोगों को गुलाम रखा है। ये मर्जी का रिश्ता नहीं है।
اگر اس کو آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، یہ مرضی کا رشتہ نہیں ہے، یہ آقا اور غلام کا رشتہ ہے۔ جس دن آقا کو نیند آئی، آقا نے کوئی ولایتی رسی کی، غلام زنجیر چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ اور اگر آپ نے چلانا ہے بھائی بندی کا رشتہ، بھائی بندی کا رشتہ جمہوری رشتہ ہے۔ سندھ کی دھرتی سندھ کے عوام کی ہوگی، سندھ کی دھرتی پہ سندھی عوام کے ووٹ سے حکمرانی ہوگی، بلوچ دھرتی پہ بلوچ عوام کے ووٹ سے حکمرانی ہوگی، پنجابی عوام کے ووٹ سے پنجابی حکمرانی ہوگی۔ اس طرح پاکستان چل سکے گا، بہترین چل سکے گا۔ ہم پاگل نہیں ہیں، ہم پاگل نہیں ہیں کہ ہم یہاں آئے سن میں لوگوں کو گالیاں دینے۔ ایک سادہ سوال ہمیں رکھنا ہو دنیا میں، ہم سب نے نرم الفاظ سے لیکن واضح الفاظ سے، کہ پاکستان فوج کے لیے یا فوج پاکستان کے لیے؟ اگر پاکستان فوج کے لیے ہے سائیں پھر تو ہم گئے، خدا حافظ، آپ جانے آپ کا ملک جانے۔ اور اگر فوج پاکستان کے لیے ہے تو مہربانی کریں، ہم اتنے جاہل بھی نہیں ہیں کہ ہم فوجیوں کی اہمیت نہیں سمجھتے۔ اتنا بڑا ملک، 25 کروڑ انسانوں کا ملک، اس کی فوج نہیں ہوگی، یہ پاگل پن ہوگا۔ فوج ہوگی، بہترین فوج ہوگی، جاسوسی ادارے ہوں گے، ISI، MI، FBI، فلانا سول ایجنسیاں۔ کوئی ملک افواج اور ایجنسیوں کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ایجنسیاں کانوں اور آنکھوں کے موافق ہوتی ہیں۔ خدا کرے کہ ہماری سول ایجنسیاں، ہماری ملٹری ایجنسیاں CIA سے بھی کمپیٹنٹ ہوں، موساد سے بھی کمپیٹنٹ ہوں، فلانے سے بھی کمپیٹنٹ ہوں، لیکن ہمارے افواج کو جتنا جلد ہو سکے وہ اپنے پہ بھی احسان کریں گے، ہم پہ بھی احسان کریں گے، پاکستان پہ بھی احسان کریں گے۔ مہربانی کرے، جس طرح امریکہ کی فوج گزارا کر رہی ہے، جس طرح چین کی فوج گزارا کر رہی ہے، جس طرح روس کی فوج گزارا کر رہی ہے، آپ کو بھی آئین کے دائرے میں رہ کر اپنی مرضی اس میں فریم میں رہنا ہوگا۔ آپ کا حلف ہے، حلف وعدہ ہوتا ہے۔ ان اللہ کان عہد مسئولا، اللہ پاک کہتے ہیں میں وعدے کی پرسش کروں گا۔ جب آپ حلف لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا۔ سپاہی سے لے کر جنرل تک آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ اس وعدے کو نہ توڑیں، ہم آپ کو سلوٹ کریں گے، ہم آپ کو سلوٹ کریں گے، ہم آپ سے بہترین تعلقات رکھیں گے۔ کوئی پاگل ہوگا کہ اس کے لیے ایک ادارہ لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، خود مرتا ہے، دوسروں کو مارتا ہے، اس کی عزت نہ کرے۔ لیکن جب آپ حق توڑتے ہیں اور کوئی اور راستہ لیتے ہیں، پھر ہمارے آپ کے درمیان رشتے خراب ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا 8 اکتوبر کو؟ کیا ضرورت تھی؟ دنیا میں کبھی ایسے آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ملک کی سپریم کورٹ ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھینتی ہے، اس کے لوگوں کو ڈراتی ہے، اس کے لوگوں کو خریدتی ہے، فلانا کرتی ہے، فلانا کرتی ہے، اور یہاں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی ہے۔ اس سے بڑی دہشت گردی کیا ہو سکتی ہے کہ 25 کروڑ انسانوں کے ملک پہ آپ لوگوں نے بندوق کے زور پہ دہشت زدہ کر کے ووٹ چھین لیا۔ اس سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ روزانہ ہمارا ٹیلی ویژن ڈول پیٹتا ہے، غزہ میں یہ ہوا، ایک ادھر بہت برا ہو رہا ہے، غزہ میں یہ ہوا، اتنے لوگوں کو گھر سے نکال دیا گیا۔ جب غزہ میں یہ ظلم ہوتا ہے آپ اسے اسرائیلی افواج کا ظلم کہتے ہیں، اور آپ اپنے ملک میں چرا میں، وزیرستان میں، سوات میں ہزاروں گھروں کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر سے نکل جائیں۔ کیوں نکل جاؤ؟ میں نہیں یار دہشت گرد ڈھونڈنے، دہشت گرد کو سن کا آدمی بتائے گا آپ کو۔ جب آپ سارے سن سے کہہ دیں گے، سارے
जिले से कह देंगे कि जाओ जाओ फलानी जगह में खेमे लगाओ शक्कर के दरिया के किनारे, क्या कर रहे हो? मैं यहाँ दहशतगर्द ढूंढूंगा। ये तमाशे नहीं चलेंगे। दहशतगर्द हम खुद बताएंगे आपको। दहशतगर्दी की एक तारीफ है। आए बैठे, बुलाएं सिंधियों को। आप सिंध से ये कहें कि सिंध आपका है, आपके बच्चों का है, फिर बात करें उनसे। आप वजीरिस्तान के लोगों को बुलाएं कि वजीरिस्तान आपका है, आए इनसे बात करें। आप नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, बाजोवोड, फलाना फलाना, उनको बुलाएं, बात करें। ये रोजाना पता नहीं क्या हो रहा है। रोजाना बंदूक की गोली से कम 60, 70, 80 आदमी मरते हैं। 80 आदमी, अगर 70 भी हो तो ये महीने के 210 साल के पता नहीं कितने हो जाते हैं। क्या ये मुल्क है जिसमें खुद लोग एक दूसरे को मारते हैं? ऐसा नहीं होता। इंसान का कत्ल कुरान करीम में अल्लाह पाक बड़े उससे कहते हैं कि मैंने इंसान को बहुत बेहतरीन फी अहसन तकवीम, बड़े उसमें मेरा खलीफा है, मैंने इसे बादशाही के लिए, दुनिया को कंट्रोल के लिए तख्लीक किया है। कुरान करीम शिर्क के बाद सबसे बड़ी गुनाह इंसान के कत्ल को कहता है। खुदा के साथ शिर्क के अलावा जो सबसे बड़ा गुनाह कहता है अल्लाह पाक कि मैं उसकी माफी नहीं करता, वो इंसान का, मुसलमान का नहीं कहा है, इंसान का कत्ल। कुरान करीम में इसका जिक्र है कि अगर किसी ने, सूरह अल-माइदा में है कि अगर किसी ने किसी इंसान को सिवाय इस गुनाह के कि उसने किसी के प्यारे को मारा है और फिर जरगा नहीं करता, बात नहीं करता, बैठता नहीं है, एहतियात नहीं करता, या वो इलाके में फसाद फैलाता है, कि अगर किसी ने एक इंसान को मारा, ये बिल्कुल इसके मुतरादिफ है जैसे वो तमाम इंसानों को मार देता है। इंसान के कत्ल के लिए कुरान करीम का पैमाना ये है। आपने बिस्मिल्लाह करके बंदूकें उठाई हैं और भी, यार लोग कौन है ये? पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की पुलिस इतनी कमजोर नहीं है कि कच्चे में, पक्के में, बलूचिस्तान में, फलाना में लोग चोरियां करते हैं हाईवे। आज भी मैं ईमानदारी से कहता हूं, आज भी अगर पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की पुलिस ये फैसला करे कि शहराओं पे अमन होगा, किसी का बाप नहीं निकलेगा, किसी का बाप भी नहीं निकलेगा। बात करें, इस मुल्क की बुनियादों से ना खेलें। कोई आपसे रोटी नहीं मांगता, कोई आपसे खैरात नहीं मांगता। अगर सड़कें बनाना, कॉलेजेस बनाना, फलाना करना, अगर ये सिर्फ इंसानों की जरूरियात होती तो अंग्रेज तो हमें सब कुछ दे रहा था। बेहतरीन सड़कें बनाई, चमन से लेकर करता तक रेलवे लाइन, बेहतरीन सड़कें, बेहतरीन तालीमी इदारे, बेहतरीन फलाना, एक अच्छा इंसाफ का निज़ाम, एक अच्छा तालीमी निज़ाम, पुलिस का निज़ाम। फिर गांधी जी, मोहतरम मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जेम सैयद साहब, फलाना फलाना, फिर उन्होंने क्यों कहा कि यहाँ से जाओ? क्या हमें उनसे नफरत थी कि वो ईसाई है? नहीं। या उनकी आंखें नीली है? नहीं। असल में इंसान पैदा इसलिए हुआ है कि वो हक की हुक्मरानी में हिस्सा चाहता है। हम सिंधी, हम बलोच, हम पश्तून, हम पश्तूनी अवाम, हम सराइकी हक की हुक्मरानी में अपना हिस्सा चाहते हैं। ये सियासत तो वो है। पाकिस्तान की फौज है, मैं सिंधी हूं, मेरा हिस्सा बताओ। पाकिस्तान की फौज है, मैं सिंधी हूं, 6 फुट को सिंधी, 5 फुट की मूंछे। क्या मैं सिपाही नहीं बन सकता? क्या मैं मेजर नहीं बन सकता? क्या मैं जर्नल नहीं बन सकता? मुझे मेरा मतलब है सिंधी को, बलोच को, सराइकी को, पंजाबी को, पश्तून को, हमें आबादी की बुनियाद पे आपने हर इदारे में हमारा हिस्सा देना होगा।
ہم نقصان میں بھی اپنا حصہ دیں گے. خدا نہ خواستہ اگر پاکستان کو کچھ ہوا، سائیں سندھی فرنٹ پہ ہوگا، بلوچ فرنٹ پہ ہوگا، پشتون فرنٹ پہ ہوگا. اس 21ویں صدی میں ہمیں وہ بچے کو جو دیتے ہیں ہم شرنگاؤ کہتے ہیں، گڑن جو کرتا ہے، ہمیں گڑنجاؤ مت دو، اس سے ہم خوش نہیں ہوں گے. ہمیں ہے کہ حکمرانی میں حصہ دو، ہماری زبانوں کا احترام کرو، تمام انسانوں کی زبانوں کا احترام کرو. ہمیں آئے پاکستان کو چلاتے ہیں. آپ نے جو کچھ کیا، عمران خان کیوں جیل میں ہے؟ دنیا میں کہیں نہیں، دنیا میں کہیں نہیں. قاتل ہو، ڈاکو ہو، 200 آدمیوں کا قاتل ہو، ٹنوں کے حساب سے اس نے ڈرگ جو اسمگل کی ہو، بینکوں کو لوٹا ہو، لیکن اس کی ملاقات پہ پابندی نہیں ہے. کیوں اس شریف آدمی کی ملاقات پہ پابندی نہیں ہے؟ یہ پارلیمنٹ عوام کی نمائندہ ہونی چاہیے. آئین بالادست ہوگا، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. صحیح الیکشن کمیشن کے ذریعے صحیح ووٹ ڈالا جائے گا. جو جیتے گا وہ حکمرانی کرے گا. داخلہ اور خارجی پالیسیاں پارلیمنٹ سے اوریجنیٹ ہوں گی. فوج اپنے دائرے میں رہے گی، جاسوسی ادارے اپنے دائرے میں رہیں گے. بہترین پاکستان بن جائے گا، جس کو سندھی بھی اپنا پاکستان کہے گا، بلوچ بھی اپنا پاکستان کہے گا، پنجابی بھی اپنا پاکستان کہے گا، سرائکی بھی اپنا پاکستان کہے گا. ہم سونے کے پنجرے میں غلامی کی حیثیت سے رہ کر آپ کو مرلی نہیں سنائیں گے، آپ کو ہم وہ نہیں سنائیں گے. اس لیے ہم آئے تھے. 8 فروری کو نہ پاگل ہیں، ہم نے اس دن کو منانا ہے. ظلم ہوا ہے. آئین پاکستان کا کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ احتجاج کا حق مظلوم کا حق ہے. مظلوم کا حق قرآن مانتا ہے. آپ ظلم کریں اور مجھے رونے کا بھی موقع نہ دیں. ہمارے بچے نکلے تھے حق کی اس کے اپنے اس دفاع میں. پارٹی بنانا، جلسہ کرنا، جلوس کرنا، یہ کیا تماشا؟ ہمارے سندھی پولیس والے کوئی کشتی پہ چڑھ کے آیا، کوئی وہاں آیا، 2-4 دفعہ ہمیں بھی کہیں روکا. یعنی کرنا کیا چاہتے ہیں؟ جب آپ ہمیں اپنے جمہوری حق سے وہ کریں گے، کیا آپ ہمیں خارجنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں؟ کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ آج بھی انڈس کے اوپر باجوڑ سے لے کر خیبر تک انسرجنسی ہے. خدا نہ خواستہ پاکستان کے اب دوست بہت زیادہ ہیں. اگر ان لوگوں نے فیصلہ کیا پھر کیا ہوگا؟ کیوں اپنے ملک کے پیچھے پڑے ہو؟ آئیں اس ملک کو بچائیں. اس ملک کے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک پارلیمانی جمہوریت ہوگی. غریب انسان کی روٹی کا بندوبست ہوگا. جو حکومت غریب انسان کو روٹی، کپڑا اور مکان میسر نہیں کر سکتی، اسے حکمرانی کا حق نہیں ہے. 5 وڈیرے، 5 پشتون خان، 5 بلوچ سردار، 5 پنجابی چودھری پاکستان نہیں ہے. پاکستان غریب عوام ہے. سرائکی وسیب، غریب پنجابی، آپ نے بارڈر بند کر دیے. آپ کو پتہ ہے کیا تکلیف ہے آپ کے زمینداروں کو؟ لوگ آلو پھینک رہے ہیں نالیوں میں. آپ کا کینو پڑا ہوا ہے، آپ کا سب کچھ آپ پتہ نہیں کون آپ کو یہ وہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے. افغانستان سے جنگ کا شوق. بسم اللہ کریں، شہباز. ٹھیک ہے، ہم آپ کی حکومت کو ناجائز سمجھتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں میں حکمران ہوں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے کہیں بلائیں افغانستان سے. اب سارے ہمسایوں کو بلائیں. ہر حکومت دوسری حکومت سے کہے کہ مجھے تم سے یہ شکایت ہے. سیکورٹی کونسل کے 5 ممبر امریکہ، روس، چین، چائنا اور فرانس، ان کے بچے افغانستان میں مر چکے ہیں. وہ گارنٹی کریں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایران کے لیے، مہربانی کریں، جس طرح کیسر بھائی نے کہا، پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں، رائے لوگوں کو بلائیں، تمام اداروں کو بشمول افواج پاکستان، بشمول ججز، تمام اداروں کی گول میز کانفرنس بلائیں کہ ہمارا خطہ کہاں جا رہا ہے، اس خطے کس طرح بچانا ہے. ہم کر سکتے ہیں یہ کام.
اگر یہ بات ایک آدمی دو آدمی کے حوالے کر دی جائے یہ ملک برباد ہوگا, یہ خطہ برباد ہوگا. ہماری معمولی غلطیوں سے خدا وہ دن نہ لائے. دیکھیں امریکہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر کی وجہ سے یا روس کے بڑھتے ہوئے اس کی وجہ سے امریکہ ان سے زور آزمائی کرنا چاہتا ہے. وہ یہاں تک کہ وہاں لوگوں کو اپنے گھر کے بستروں سے اٹھاتا ہے. اس کے لیے ہم نے اپنے وطن کو میدان جنگ نہیں بنانا, نہ اپنی بہو بیٹیوں کو اپنے بچوں کو دوسروں کے میدان جنگ بنا کے مروانا ہے کسی سے. اس کے لیے ہم سب نے دباؤ ڈالنا ہوگا اپنی حکومت پہ, اور ہم نے اس احتجاج کے لیے 8 فروری کی جو تاریخ دی ہے, اس دن 25 کروڑ انسانوں کو دہشت زدہ کیا گیا ہے. اپنے بچوں کو تانوں میں بے عزت کیا گیا ہے. اپنی حرمت بہنوں کو. پاگل کے بچے ہو کیا؟ دنیا میں کہیں کوئی ایسا نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کے جذبہ حریت کو کچل دے. آپ نے جو نیا فارمولہ ایجاد کر دیا ہے کہ جو بکتا ہے بکر عید کے مینڈے کی طرح, جو بکتا ہے وہ اچھا پاکستانی, جو دوسروں کو خریدتا ہے وہ اچھا پاکستانی, اور جو کہتا ہے کہ سائیں مجھے معاف کرو, سائیں میں اس دھرتی کا بچہ ہوں, وہ اچھا یہ فلسفہ نہیں چلے گا. ایک ووٹ, یہ چک کا نشان, ایک چک کے نشان پہ انہوں نے درجنوں ووٹروں کو 70 کروڑ روپے دی. غلط ووٹ 70 کروڑ روپے سے سندھ کے 4 ضلع 4 مہینے کا نہ کھا سکتے ہیں, بلوچستان کے 10 ضلع 4 مہینہ کا نہ کھا سکتے ہیں. آپ پرنٹنگ مشین ہے پیسوں کی آپ کے پاس, آئیں رحم کریں اپنے لوگوں پر, رحم کریں اپنی بیٹیوں پر, رحم کریں اپنے بچوں پر, آئیں پاکستان کو بچائیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں ایک جمہوری پاکستان چاہیے, ایک آئین چاہیے. یہ میرے ساتھی نے بات کی تھی پونم والے نے, جب ہم پونم میں تھے شاید اس طرف کسی کی رائے نہیں گئی ہوگی, جب ہم پونم میں تھے تو کافی پونم پاکستان اپریشنیشن موومنٹ, پھر ہم نے تمام پارٹیوں سے کہا تھا کہ بحیثیت یہ پونم آپ پارٹی کے پونم کے حصہ دار پارٹی ہیں, مستقبل کا آئین کس طرح ہونا چاہیے. اس پہ ہر پارٹی نے تجاویز دی تھی. میرا دعویٰ ہے اسی کی بنیاد پہ 18th امینڈمنٹ ہوئی, اسی کی بنیاد پہ سندھ کی تمام پارٹیاں ہمارے ساتھ تھیں. خدا بخشے سائیں زین شاہ کے والد کو, وہ ہمارے ساتھ تھے, اور بھی بڑے سندھی تھے, بلوچ بھی تھے, سب نے مل کے ہم نے تجاویز دی تھی, اور اسی کی بنیاد پہ انہی لوگوں نے بیٹھ کر 18th امینڈمنٹ کی پاکستان بننے کے. پھر پتہ نہیں کیا ہوا. ابھی جو کچھ ہوا ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا, لیکن تاریخ تو لکھی جائے گی, تاریخ تو پوچھے گی. 26ویں ترمیم 27ویں ترمیم, اگر چھوٹے صوبوں کے ووٹ ان کو نہ ملے, 4 ووٹ بھی اس طرف 3 ووٹ بھی اس طرف ہو جاتے, یہ امینڈمنٹ نہیں ہونی تھی. 3 ووٹ یا فلانی پارٹی کے یا فلانی پارٹی کے یا فلانی پارٹی کے سینیٹ میں نہ ملتے, یہ امینڈمنٹ نہیں ہوتی تھی. یہ جو ہمارے گلا کاٹا گیا ہے, پاکستان کا گلا کاٹا گیا ہے, آئین کا گلا کاٹا گیا ہے, اس میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے چھوٹے صوبوں کی پارٹیاں شامل ہیں. خدا انہیں بھی ہدایت دے, خدا ہمیں بھی ہدایت دے. بس بسم اللہ ہم آئے تھے, ہم مشکور ہیں آپ کو, دیر تک آپ کو بچائے رکھا ہم نے. وہ یہ ہوتا ہے, پرواہ نہیں, جیلیں بھی آئیں گی, ڈنڈے بھی پڑیں گے, راستے بھی وہ روکیں گے, لیکن عوام کی طاقت کا جواب نہیں ہے. خدا اللہ رب العالمین, ہماری پشتوں میں کہتے ہیں دو لس زور دو خدا زور دی. عوام کی طاقت خدا کی طاقت ہے. یہ اللہ, یہ پشتو مثل قرآن کریم. ایک بات اور, دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں 1,25,000 1,24,000, ان کی زبانیں مختلف تھی, حلقہ نبوت حلقہ رسالت مختلف تھا, لیکن سب کا پیغام کیا تھا؟ اللہ پاک نے جس پیغمبر کو جس نبی کو بھیجا, اس علاقے کے ظالم ترین آدمی کے سامنے کھڑا کیا.
तमाम 124 पैगम्बर जो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत, ये इनका अल्लाह पाक कहते थे कि बिस्मिल्लाह आप मेरे पैगम्बर हैं, जन्नत आप पे वाजिब, आप बिल्कुल मेरे दोस्त हैं, जाएं। पत्थर आपने सहने हैं, गालियां आपने सहनी हैं, डंडे आपने सहने हैं। अगर आप एक ग्रोह इंसानों का छोटा सा ग्रोह पैदा कर गए तो फिर नस्र मिनल्लाहि व फतहुन करीब। हमारे पास इतने इतने ग्रोह हैं, ये अल्लाह की लश्कर, अल्लाह का लश्कर है, इतना लश्कर हम सब के पास है। खुदा पाक की गवाही इस पे मौजूद है कि जिन लोगों के पास इंसानों की फॉलोइंग होगी उसका मैं साथी हूँ। कोई हमारा साथ दे या न दे, कुरान करीम की गवाही है। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जालिम और मजलूम की लड़ाई में मैं जालिम का साथी हूँ। हमें अल्लाह के सिवा किसी की जरूरत नहीं है। अपने जोरे बाजू पे आर्मी क्या होती है? व्हाट इज आर्मी? ये अंग्रेजी लफ्ज है, आर्म से निकला, आर्म दस्ते बाजू से निकला है। आर्मी, हमारी आर्मी बेहतरीन आर्मी है, बगैर पैसों के। ये हमारी बहनें, ये हमारी बेटियां, ये सिंध धरती की वो बेटियां हैं जो सिंध में अमन चाहती हैं, जो सिंध के लोगों के लिए रोटी चाहती हैं, जो सिंध के लोगों के लिए आज़ादी चाहती हैं, जो सिंध के लोगों, ये इस किस्म के लश्कर हमारे हर सूबे में है। जब ये सब इकट्ठे होंगे फिर इंशाल्लाह रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। खुदा हाफिज़, बड़ी मेहरबानी।